السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے انتہائی اہم ایشو پر۔ وہ جو ایشو ہے وہ ہمارے معاشرے کے لیے ایک ناسور بن چکا ہے۔ وہ مسئلہ جب بھی سامنے آتا ہے تو ہر آنکھ نام ہو جاتی ہے، ہر دل افسردہ ہو جاتا ہے۔ وہ مسئلہ ہے بچوں کے ساتھ زیادتی اور ان کا قتل۔ یہ تو اب روٹین بنتا جا رہا ہے، آئے روز کوئی دن بھی ایسا نہیں گزرتا جب ہمیں یہ کربناک خبر سننے کو نہ ملے۔ میں 4-5 سال کرائم رپورٹر رہا تو میں نے بہت سے ایسے واقعات اس وقت بھی دیکھے، اور اس وقت جب وہ انویسٹیگیشن کرتے تھے پولیس والے تو بہت سے انویسٹیگیشن جب ہو رہی تھی تو میں اس وقت موجود بھی تھا۔ میں چاہتا تھا کہ میں وجوہات تلاش کروں گی ایسا کیوں ہوتا ہے، تو یا ان ملزمان سے بھی ملنے کا موقع ملا، انٹرویو کرنے کا موقع ملا۔ تو میرے جو سمجھ میں آئی وہ ایک چیز تھی، کیونکہ جتنے لوگ بھی پکڑے گئے تھے ان کے سمارٹ فون سے یا تو فحش ویڈیوز یا تصاویر یا پھر وہ نیٹ کیفے میں پراپر جا رہے تھے جہاں وہ فحش ویڈیوز دیکھتے تھے۔ تو جب ایسا بار بار وہ یہ کر رہے تھے تو ان کا ظاہر ہے کہ وہ ٹین ایجر تھے، اسٹوڈنٹس تھے، اور بہت ایسے جو معاملات ہیں ان میں زیادہ انوالو بھی وہ لوگ ہیں۔ اس کے بعد یہ مدرسے کے کچھ لوگ ہوتے ہیں یا جو ٹیچر یا اس قسم کے کچھ لوگوں کے بھی آیا سامنے، لیکن زیادہ تر جو ہے ان واقعات میں ملوث وہ ہیں ٹین ایجر۔ اب دیکھیں کہ گلی گلی میں نیٹ کیفے کھلے ہوئے ہیں، کیبن بنے ہوئے ہیں، ان میں فحش مواد بھرا پڑا ہے کمپیوٹرز میں۔ بچے جب جاتے ہیں وہ والدین کو تو کہہ کے جاتے ہیں میں اسکول جا رہے ہیں، تو وہاں بیٹھ جاتے ہیں، یا پھر اسکول سے واپسی پہ وہ ان نیٹ کیفیز کا رخ کرتے ہیں جہاں وہ بیٹھے رہتے ہیں۔ اسی طرح موبائل فونز ہیں، ہر بندے کے جس کے پاس ہے اس کے پاس تو سارا کچھ ہے، وہ جب چاہے جس وقت چاہے دیکھ سکتا ہے۔ لاکھوں فحش ویب سائٹس ہیں موجود۔ اچھا، جب یہ 2015 کے دوران یہ ہوا کہ لوگ انڈیا میں بہت زیادہ جب یہ گینگ ریپس ہونا شروع ہو گئے تو انہوں نے دیکھا کہ یار یہ مسئلہ کیا ہے۔ اس پہ جب انہوں نے دیکھا تو ان کو بڑی وجہ یہی فحش ویب سائٹس سی ملی جن کا لوگ استعمال کرتے، اور پھر اس کے بعد لوگوں کا ذہن بدلتا اور پھر وہ یہ حرکتیں کرتے۔ تو انہوں نے، حکومت نے تو پابندی نہ لگائی کیونکہ بہت سارے طاقتور لوگ بھی موجود ہوتے ہیں این جی اوز کے جو نہیں چاہتے کہ پابندی لگے، اور پھر وہ لوگ بھی جن کا کاروبار ان سے منسلک ہے۔ لیکن پھر سپریم کورٹ، انڈیا کی سپریم کورٹ نے پابندی لگائی تو ان کو لگانی پڑی، لیکن پھر کچھ ہی عرصے بعد انہوں نے ان کو پابندی ہٹانا بھی پڑی۔ پھر ابھی یہ دسمبر 2019 سے پھر وہ اس بارے میں سنجیدگی سے سوچ رہے ہیں کہ اس پر پابندی لگا دی جائے، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ پاکستان میں ویب سائٹ، اب ایک رپورٹ بھی آئی تھی کہ سب سے زیادہ فحش ویب سائٹس کا استعمال پاکستان میں ہوتا ہے۔ یہ ایک رپورٹ آئی تھی باقاعدہ، وہ آپ کی نظروں سے بھی سب کی نظروں سے گزری ہوگی۔ تو اس کے بعد پھر یہ ایک متواتر ایسے کیسز سامنے آنا، اور اب تو حد ہو گئی ہے کہ کوئی بھی دن ایسا نہیں گزر رہا ہوتا، اور آپ اعداد و شمار جو آتے ہیں این جی اوز کے، وہ یہ جو این جی اوز اعداد و شمار دیتی ہیں یہ بھی ایک قسم کے وہی ہوتے ہیں جو اخبارات سے یا ٹی وی سے وہ دیکھ کے بناتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ایسے واقعات کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے جو رپورٹ نہیں ہو پاتے، کچھ معاشرے کے ڈر سے، کچھ رشتہ داروں کے ڈر سے، کچھ لوگوں کے بیہیویئر کی وجہ سے وہ بھی نہیں چاہتے کہ یہ ہمارے مسائل سامنے آئے۔ یعنی بچے کچھ بڑے ہوتے ہیں جو یہ برداشت کر جاتے ہیں، جو کچھ ان کا علاج ہو جاتا ہے لیکن وہ سامنے نہیں آتے۔ لیکن اب یہ جو ٹرینڈ چل پڑا ہے ایک بہت ہی اذیت ناک، کیونکہ یہ بچوں کو ساتھ قتل بھی کر دیتے ہیں۔ اب پاکستانی گورنمنٹ کو بھی سنجیدگی سے سوچنا چاہیے۔
اب ہوا یہ کہ پچھلی گورنمنٹ تھی کچھ نواز شریف کی زرداری صاحب پرویز مشرف کی جو گورنمنٹ تھی اس میں یہ سوچا جاتا رہا کہ بند کر دیا جائے سائٹس کو، ایسی سائٹس کو تمام پابندی لگا دی جائے، لیکن این جی اوز آڑے آ جاتی تھی، وہ نہیں لگانے دیتی تھی پابندی۔ اب آپ دیکھیں کہ اس طرح یہ واقعات ہوئے سعودی عرب میں، یو اے ای میں، تو اس طرح انہوں نے بھی جب دیکھا کہ یہی بڑی وجہ ہے تو انہوں نے مکمل پابندی لگا دی، اور انہوں نے کسی کی بھی نہیں سنی، اور انہوں نے تمام ایسی ویب سائٹ پہ جن کی ایسی تصاویر آتی تھی یا ویڈیوز آتی تھی ان کی مکمل بین ہے۔ اب ہم گئے اور بھی دیکھا، لوگوں سے پوچھا، خود بھی دیکھا، کوئی بالکل نہیں ہے۔ اب پاکستان میں بھی چاہیے یہ کہ سب سے پہلے تو ان نیٹ کیفیز کو بند کریں یا ان کے کیبن اوپن کریں۔ اگر کسی نے انفارمیشن کے لیے جانا ہے تو کیبن اوپن ہونے چاہیے، کیبنز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جن کے کیبن ہو جو اس کاروبار کریں ان کے ساتھ سختی سے نپٹا جائے۔ دوسرا، ایسی تمام ویب سائٹس پر فوری پابندی عائد ہونی چاہیے۔ تو جب تک یہ نہیں ہوتا اس وقت تک یہ معاملات رکنے والے نہیں ہیں، بلکہ اب کی تیزی سے جس طرح یہ جو اسمارٹ فون زیادہ ہو رہے ہیں یا جس طرح یہ نیٹ تیز ترین 3G 4G اور وغیرہ 5G، تو اس طرح یہ واقعات خدا نخواستہ پڑیں گے۔ ابھی سے ہمیں اس پر کنٹرول کرنا چاہیے۔ اور ہم نے دیکھا کہ زینب قتل کیس میں اس مجرم کو سزائے موت ہوئی، اس کے علاوہ بھی کئی کیسز میں سخت سزائیں بھی دی گئی لوگوں کو۔ ابھی حال ہی میں فیصل آباد میں پولیس مقابلے میں بھی 3 مجرموں کو مارا گیا، لیکن کیا پھر رکے؟ نہیں رکے نا۔ ابھی ماہ رمضان میں کئی کیس سامنے آئے ہیں، تو اس کی اصل جو جڑ ہے اس کو پکڑنا چاہیے۔ اس کی جڑ کو جب تک نہیں کاٹیں گے تو ایسے کیسز کو روکنا بہت مشکل ہوگا۔ ہاں، اگر ہم یہ کر لیں کہ مکمل پابندی لگا دیں، حکومت مکمل اس پہ پابندی لگا دے کہ کوئی بھی فوش ویب سائٹ جو ہے وہ نہیں کھل سکے گی، کوئی بھی تصاویر فوش نہیں دیکھی جا سکے گی، نیٹ کیفیز پہ مکمل پابندی ہوگی، وہ کوئی کیبن میں نہیں، سیپریٹ کیبن نہیں ہوگا، اس کو اوپن ہوگا، تو دیکھیے گا کہ اس کا بہت حد تک کمی آ جائے گی ان کیسز کی، اور پھر باقی جو بچیں گے کیسز ان کو کنٹرول کرنا نہایت ہی آسان ہو جائے گا۔ اگر حکومت اس پہ نہیں کرتی تو آپ دیکھیے گا ہمارے سامنے خدا نخواستہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، اور خدا نخواستہ بڑھے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کا خاتمہ ہو، جو ہیں ان کو تو سزائیں ضرور ملنی چاہیے، لیکن جو اس کی اصل وجہ ہے اس کو بھی ہمیں روکنا ہوگا، اس پر بھی ہمیں غور کرنا پڑے گا، اس وجہ کو بھی ختم کرنا پڑے گا، نہیں تو یہ روکنے والے نہیں ہیں۔ اور مجھے جو نظر آ رہا ہے، خدا معاف کرے، کہ یہ جس طرح تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، یہ تو ہمارے لیے الارمنگ سچویشن ہے۔ ہمیں ہنگامی بنیادیں پر سوچنا چاہیے، لیکن حکومت اور ادارے اس پر کوئی توجہ نہیں دے رہے، کوئی نہیں غور کر رہے۔ اور یہ ہمیشہ یہ پاکستانی حکومتوں کی یہ روایت رہی ہے کہ یہ اس وقت ایکشن میں آتے ہیں جب پانی سر سے گزر جاتا ہے۔ یہ زینب کیس میں بھی یہی ہوا کہ پہلے کئی بچوں کے ساتھ ایسا ہو گیا، بچوں کے ساتھ ہو گیا، تو یہ سوچ رہا ہے جب یہ ایک واقعہ ہوا، لوگ اٹھے، احتجاج ہوئے، پھر جا کے مسئلہ ہوا، اس کے بعد مردان کی بچی پہ اور بہت سے۔ تو ابھی بھی ہم نے ایسے واقعات کو روکنا ہے، کیونکہ ہم نے اپنے بچوں کا مستقبل سنوارنا ہے۔ تو ہم سب کو احتیاط کرنا ہوگی۔ سب سے پہلے تو ہم سب کو چاہیے، ہم سب پہلی احتیاط جو ہے وہ والدین کو یہ ایجوکیٹ کرنا چاہیے، ہمیں بتانا چاہیے، ہم ہر بندے کو، ہر شخص کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے کہ ان کیسز میں جو سب سے زیادہ جو ہے ملوث لوگ ہوتے ہیں وہ یا تو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، یا ہمسائے ہوتے ہیں، یا تعلق والے ہوتے ہیں، یا ملازمین ہوتے ہیں، یا پھر ٹیچرز ہوتے ہیں، مدرسے کے مولوی ہوتے ہیں، یا اس قسم کے لوگ۔ احتیاط کرنی چاہیے، بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ آپ احتیاطی، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ حکومت کا کام ہے۔ تو انشاءاللہ ہم پر امید ہے کہ ایسے حکومت کو بھی ہم مجبور کریں گے، لکھتے رہیں، ہم بھی لکھیں گے بھی صحیح، پہلے بھی لکھتے رہے، آواز اٹھاتے رہے ہیں، ہم سب نے آواز اٹھانی ہے، اور انشاءاللہ ہم اس کو ختم کرنا ہے۔ بہت